الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. یہ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور سیرت النبی کے پروگرام چل رہے ہیں، وہ پورا مہینہ چلیں گے. میں اپنی حدیث کی جو کتاب ہر ہفتے درس دیتا ہوں، میں آج مطالعہ نہیں کرنے پایا اس لیے کہ میں راجستھان سے آ رہا ہوں. انشاءاللہ آئندہ پیر سے اللہ نے چاہا تو درس حدیث دوبارہ واپس شروع ہو جائے. آج یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہی سے متعلق قرآن و حدیث کی آیات کا انتخاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا دھیان سے سنیے، قرآن کی آیت کا ترجمہ دھیان سے سننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں. جو ہمارا رب کا مالک ہے، کہیں مرنے کے بعد رونے کی باری نہ آئے. اللہ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جس اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں بادشاہی ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. بھائی زندگی اور موت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں. انسان بیچارے کو یہی پتہ نہیں کہ میں کس طرح پیدا ہوا. اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا ہے، اور موت بھی وہی دیتا ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ دنیا کے تمام انسانوں سے کہہ دو کہ جیسے اللہ ساری مخلوقات کا مالک ہے، رب ہے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور سے بولو بے شک ساری کائنات کی مخلوقات کے نبی ہیں. جی، آپ صرف انسانوں کے نبی نہیں تھے، آپ دنیا کے جنات، سمندروں میں رہنے والی مخلوقات، جنگلوں میں رہنے والے جانور، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، چھوٹی چھوٹی مخلوقات، سب کے مالک، سب کے نبی ہیں. اللہ جیسے سب کا مالک اور رب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات کے نبی ہیں، جاندار ہو یا بے جان. اس لیے حدیثوں میں آتا ہے، مکہ مکرمہ میں ایک پتھر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہاں سے گزرتے تھے، یہ حدیث صحیح مسلم میں آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہاں سے گزرتے تھے وہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا. پتھر آپ کو سلام کرتا تھا. درخت اور جھاڑ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ آپ اپنی جگہ چھوڑ کر میرے پاس چلے آؤ، مجھے استنجے کی ضرورت ہے اور یہاں لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، اور نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ راستے پر پیشاب یا استنجا کرے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں لکھا ہے، درخت اور جھاڑوں کو اشارہ کیا، وہ اپنی جڑوں کو چھوڑ کر آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں استنجا فرما رہے تھے چاروں طرف سے درختوں نے گھیر لیا اور ڈالیاں اور پتے نیچے آ گئے زمین پر. گویا ایک پتا دوسرے پتے کو یہ کہہ رہا تھا کہ نبی
کہ سطر مبارک تو دور، نبی کے بدن پر جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سطر مبارک ہے، اس کے کسی حصے پر بھی کسی امتی کی نظر نہ پڑنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجے سے فارغ ہوئے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے پانی اور دھیلا لا کر دیا تھا، آپ دور چلے گئے، آپ فارغ ہوئے اور پھر آپ نے درختوں اور جھاڑوں سے فرمایا تم جہاں سے آئے تھے وہیں واپس چلے جاؤ۔ یہ واقعہ صحیح حدیث میں آیا ہے۔ تو جانور آپ سے بات چیت کرتے تھے، درخت اور جھاڑ آپ کے اشارے پر چلتے تھے۔ یہ سب دلیل ہے اس بات کی کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی نہیں، آپ مخلوقات کے بھی بولو بے شک نبی ہیں۔ اس لیے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، مسلمان کے بھی نبی، غیروں کے بھی نبی، وہ مانے یا نہ مانے آپ ساری مخلوقات کے نبی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق دو قسم کے ہیں، دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ حقوق ہیں جن کا تعلق دنیا کے ہر انسان کے ساتھ ہے، دوسرے وہ حقوق ہیں جن کے مخاطب مسلمان ہیں اور آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کو معبود مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں۔ پہلا حق جو دنیا کے ہر انسان پر عائد ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانیں اور دل و جان سے آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق کسی مخلوق ملک یا دیش یا علاقے یا کسی مخلوق قوم اور برادری پر عائد نہیں ہوتا، بلکہ تمام نوع انسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے ہیں، کیونکہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخصوص ملک یا کسی مخصوص علاقے کے نبی بن کر نہیں آئے تھے، کسی مخصوص قبیلے اور خاندان کے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ کی رسالت و نبوت عام ہے۔ آپ کو دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر اللہ نے مبعوث فرمایا تھا، خواہ دنیا کے کسی ملک کا باشندہ ہو اور کسی خطے کا رہنے والا، گورا ہو یا کالا، یورپ کا ہو، امریکہ کا ہو، افریقہ کا ہو، انڈیا کا ہو، ایشیا کا ہو، کہیں کا ہو، خواہ کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق اور کسی قبیلے سے اس کا کانٹیکٹ ہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ بہرحال ایک تو ہے عام انسان اور دوسرے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے مسلمان، آپ سب کے لیے نبی ہیں۔ اس لیے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ نبی کے ساتھ کیسی محبت ہونی چاہیے، ذرا دھیان سے سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کیا آیت کے الفاظ کیا ہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے دنیا والوں کو کہ اگر اے مسلمانوں، اے انسانوں، اگر تمہارے باپ، کیا کہا، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا قبیلہ اور کتب اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، جو تمہارے پاس بینک بیلنس میں ہے، دیکھو دھیان سے سنو، دوبارہ کہتا ہوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا قبیلہ اور خاندان، تمہاری فیملی اور وہ مال جو تم نے کما کر بینک بیلنس بنایا ہے اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہے، کوئی خطرہ نہیں، اور وہ گھر جن کو تم پسند کر اس میں اس بنگلے اور کوٹھی میں رہتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور ان مکانوں کو، ان بنگلوں میں، ان کوٹھیوں میں جس میں تم رہتے ہو اور ان مکانوں کو تم پسند کرتے ہو۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے راہ میں مقاتلہ کرنے سے زیادہ پیارے ہوں۔ کون؟ ماں باپ، بیٹے، تمہارے بھائی، بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا مال، تمہاری تجارت، اگر تم کو اللہ اور نبی سے زیادہ پسندیدہ ہے تم کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔
پہلے ان چیزوں کے ہوتے ہوئے پہلے اللہ اور نبی سے محبت ضروری ہے۔ پورا مجمع زور سے بولو، کس سے محبت ضروری ہے؟ اللہ اور نبی سے۔ فرمایا کہ اگر یہ محبت تمہیں نہیں ہے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو قرآن کہتا ہے فتربصوا، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب بھیج دے، یہاں تک کہ اللہ اپنا فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیج دے۔ اور اللہ فاسق و فاجر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیے ان آیتوں میں اللہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اوپر کی آیت میں یا ایھا الناس کہا تھا، اے لوگو میں تمام کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے بخاری مسلم کی ایک حدیث آئی ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ ویؤمنوا بی وبما جئت بہ، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیں، محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دیں، اور مجھ پر اور میں جو باتیں لے کر آئے ان سب پر ایمان لے آئے، تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے جو تمام انسانوں کے لیے عام ہے، مگر دوسرے قسم کے حقوق وہ ہیں جو اس پہلے حق کی ادائیگی کے بعد عائد ہوتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنے کے بعد، اور وہ حق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور آپ کی فرما برداری کرنے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہر امتی پر فرض ہے، اس کے بغیر ایمان کامل و مکمل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے آیت میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اتنے زیادہ پیارے لگیں، اتنے زیادہ پیارے لگیں کہ ماں باپ بھی کوئی چیز نہیں، بیٹے بھی کوئی چیز نہیں، بیویاں بھی کوئی چیز نہیں، قطب اور قبیلہ بھی کوئی چیز، یہاں تک کہ جو مال کمایا وہ بھی کوئی چیز نہیں، اور جن مکانوں کو ہم رہ کر اس میں پسند کرتے ہیں ان مکانوں سے بھی زیادہ جب اللہ اور نبی سے محبت ہوگی تو کہا جائے گا تمہیں اللہ نبی سے محبت ہے، اور نہیں اگر ایسا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اس آیت کریمہ میں ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جو لوگ ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے ان کے لیے عذاب کی دھمکی آئی ہے، اور جب عذاب آتا ہے نا تو کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے۔ ابھی پاکستان میں آیا تھا پانی کا سیلاب، 1-2 ہزار نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بہہ گئے اور سمندروں میں چلے، ان کی لاش کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں آئی، ہزاروں کی تعداد۔ جب عذاب آتا ہے تو عام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ کوئی عذاب آئے ہمیں اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت عطا فرما۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس شخص نے ایمان کی حلاوت پالی، دھیان سے سنیے، بخاری کی حدیث ہے، اس شخص نے ایمان کی چاشنی چکھی جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماں سوا سب سے زیادہ محبوب، یعنی اللہ اور نبی سب سے زیادہ پسند ہو تو سمجھو اس نے ایمان کی چاشنی چکھی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا، پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پسندیدہ نہ ہوں، وہاں تک وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کتنا بڑا ثواب ہے اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھیان سے سنیے آپ، ایک شخص آئے، حضرت انس رضی اللہ عنہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا جواب دیا؟ ما عادت تلا، تو پوچھ رہا ہے تو اس کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے کہ یہ سوال کر رہا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کے لیے بہت سی نمازیں، بہت سے روزے اور بہت سے صدقات و خیرات تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔
یعنی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ اکبر! حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی بڑی دولت ہے کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور رفاقت نصیب ہوگی، آپ کی معیت اور رفاقت نصیب ہوگی، یعنی آپ کے ساتھ رہے گا وہ۔ اور ظاہر ہے اس سے بڑھ کر کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت کے خوفناک دن اور حشر کے ہنگامے اور طوفان خیزیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی دوستی نصیب ہوگی۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے دل سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ساتھ رہے۔ لیکن اب دھیان سے سنیے اس حدیثوں کا مطلب کیا ہے۔ جیسا آج کل آپ نے عید میلاد النبی پر دیکھا، سمجھے آپ کہ نمازوں میں 5-10 مصلی ہیں، اسی مسجدوں میں فرض نماز میں 5 سے 7, 8 مصلی ہیں، نہ عاشق رسول کے نام پر ہزاروں کی بھیڑ لگی، ایک نے بھی نماز نہیں پڑھی، یہ کہہ رہے ہیں عاشق رسول ہے۔ جب تک رسول اللہ کی فرما برداری زندگی میں نہیں ہوگی، نماز جیسی عظیم ترین عبادت آپ کی زندگی میں نہیں ہے، اور آپ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نماز میں 5-7 آدمی، اسی مسجد سے جو ہے جلوس نکلتا ہے تو ہزاروں آدمی، یہ کیسا عشق ہے۔ اور ڈانس کرتے ہوئے، میں کل راجستھان سے احمد آباد آیا، راجستھان اگلے دن پروگرام تھا اور دوسرے دن صبح میں وٹوا میں احمد آباد میں تھا۔ کل دیکھا کہ ہم کو راستے میں گاڑیاں روکنی پڑی، ڈانس کر رہے بات، اللہ کے نبی مرحبا مرحبا، اللہ کے نبی اللہ کے رسول مرحبا، ڈانس کر رہے، ڈانس ڈسکو ڈانس کر رہے، نعوذ باللہ۔ اور عورتیں بن ٹھن کے لالیاں پاؤڈر لگائے ہوئے جوان لڑکیاں ساتھ چل رہی، لوگ پریشان ہیں، روڈ بلاک کیے جا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دنیا میں بہت وقت آیا، آپ کی پیدائش کے بعد صحابہ نے وہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن دیکھا ہے۔ کسی صحابی سے کوئی ثابت کر دو کہ کسی نے جشن عید میلاد النبی منایا، تابعین میں بتلا دو، تبع تابعین میں بتلا دو، ایک قصہ تو ثابت کر کے بتلاؤ۔ بڑے بڑے امام آئے حدیث کے، تفسیر کے، بڑے بڑے محدثین مفسرین آئے، امام ابو حنیفہ نے کبھی عید میلاد النبی منایا، بتلا دو۔ امام رضا احمد خان بریلوی نے خود اس کو حرام قرار دیا، مگر بس مسلمانوں کو غیر مسلموں کو دیکھی کہ یہ لوگ اپنے دھرم کے جلوس نکالتے ہیں، ہم بھی اپنے دھرم کے جلوس نکالتے ہیں۔ اور کیسا تماشا، نبی کے نواسے کے نام پر ماتم کرتے ہیں اور انہی کے نانا کے نام پر خوشیاں مناتے ہیں۔ اور وہی دن وفات کا بھی ہے، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، زور سے بولو بھائی، وہی دن آپ کی کیا ہے؟ وفات کا دن ہے۔ کس چیز کی خوشی منا رہے ہو؟ اسی دن تو وفات کی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش اور وفات کا دن اسی لیے کر رکھا ہے تاکہ کوئی خوشینہ کی بھی جشن نہ منائے اور کوئی غم کا ماتم بھی نہ منائے۔ جو کرنے کا کام ہے وہ نبی سے دل سے محبت ہے، اور ہر آپ کی پیدائش پر اپنی زندگی کو نبی کی سنتوں پر ڈھالنا ہے۔ یہ ہے کیا نبی کی سنت؟ روڈوں پر شربت پی رہے، کھڑے کھڑے پانی پی رہے، پٹاخے پھوڑ رہے، اور اب تو بندوق میں ڈالتے ہیں۔ میں نے کل دیکھا احمد آباد میں بندوق آتی، بندوق جیسے، اور اس میں سے پٹاخے پھوڑتے ہیں، ڈھول تاشے بج رہے ہیں، ڈسکو ڈی جے چل رہے ہیں، یہ گانے بج رہے ہیں حضور کی محبت، فلمی گانے، وہ بھی ننگے ننگے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اب سنیے حضور کی محبت کس کو کرے؟ صرف زبان سے بولنے سے محبت کبھی نہیں ہوگی۔ ابھی میں آپ سے ایک مثال دوں، میں ابھی سردی لگ رہی ہے، مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے، اور میں بیٹھے بیٹھے یوں کہوں سویٹر کمبل سویٹر کمبل سویٹر کمبل، پورا مجمع جواب دو، تو کیا میری سردی نکل جائے گی؟ بھائی بولو نا زور سے۔ نہیں، مجھے پیسہ کمانا پڑے گا حلال، سویٹر اور کمبل لاؤں گا، پہنوں گا، تب جا کے میری سردی جائے گی۔ ایسے ہی معاملہ ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صرف محبت کہنے سے کبھی آدمی محبتی نہیں بن سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، آپ معاملات میں صاف رہتے تھے۔ یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں ہوگی۔ آپ عبادت کیسے کرتے تھے، آپ کھانا کھاتے وقت، سوتے وقت، کپڑا پہنتے وقت کبھی دعائیں نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ چیزیں ہیں آپ کی زندگی میں تو نبی سے محبت کہلائی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں یہاں ٹھہر کر یہ بھی سوچنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا مطلب ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے، اور کون سی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داخل ہے اور کون سی داخل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے میں افراط اور تفریط کریں اور غلو کے شکار ہو جائیں۔ افراط کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنا، تفریط کہتے ہیں محبت میں کمی کرنا، یعنی محبت میں آگے بھی نہیں بڑھنا ہے۔ دھیان سے سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا بھی آگے نہیں بڑھنا ہے کہ حضور کو خدا مان لے، اللہ مانے، اور حضور کی محبت میں اتنی بھی کمی نہیں کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے مقام سے اتار کر عام انسان سمجھ لے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس کی بھی اجازت نہیں، نبی کا جو مقام ہے اسی پر رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ محبت کی جوش میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ایسے عقیدے گھڑ لیں جن کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت کے بجائے دشمنی بن جائے۔ یعنی ایسے عقیدے بنا لیں کہ حضور کا نام ہم محبت کا دیں اور حقیقت دیکھنے جاؤ تو دشمنی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں پیدا کیے گئے، ہم اس کا کبھی انکار کر دیں، یہ کہہ دیں جیسے یہ اہل بدعت کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان تھے ہی، انسانوں میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ارے بھائی نبی ہے، بولو زور سے بے شک، مگر انسانوں میں پیدا کیے گئے، زور سے بے شک بولو۔ حالانکہ قرآن گواہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نبی بنائے گئے مگر انسانوں میں پیدا کیے گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت کے جوش میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لیں۔ آپ اولیاء اللہ کو بھی نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھ سکتے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھ سکتے۔ پورا مجمع بولو، اور جو باہر سن رہے ہیں لائیو وہ بھی اپنی جگہ بیٹھ کر بولو، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ حالانکہ یہ تو بس خدا ہی کی شان ہے نفع نقصان کا مالک ہونا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرے ذرے کا علم رکھنے والا سمجھیں، پچھلے زمانے کا، آنے والے زمانے کے خبردار سمجھ لیں، ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھیں۔ فرمایا یہ تو اللہ کی ذات کی خوبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام نہیں دے سکتے کہ ہر چیز کا علم ہو۔ اللہ نے جتنا بتلایا تھا اتنا جانتے تھے، ہر جگہ حاضر و ناظر بھی نہیں تھے، نہیں تو اللہ کی ذات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کیا باقی رہے؟ یہ تو صرف رب کائنات کی صفت ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے، ہر چیز کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ پچھلا زمانہ، حال کا زمانہ، آنے والا زمانہ، سب کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کون سے دن آئے گی، اور وہ گھڑی کون سی ہوگی، اور سال کون سا ہوگا، اور مہینہ کون سا ہوگا۔ حدیث صحیح میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے، خود مجھے اللہ نے نہیں بتلایا، مجھے بھی اللہ نے نہیں بتلایا، نشانیاں بتلائی۔ معلوم ہوا قیامت کا علم بھی، زور سے بولو، کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ بزرگوں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان باتوں سے منع بھی کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ ہم ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں غلو سے بچیں، افراط و تفریط سے بچیں۔ سوچئے کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متعین کر دیا؟ اللہ نے حضور کا جو مرتبہ بتلایا ہے ہم اس سے زیادہ بھی نہیں کر سکتے، اس سے کم بھی نہیں کر سکتے، نہیں اور ہرگز نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے ظاہری محبت کے جوش میں غلط عقیدوں کے ڈھیر لگا دیتے؟ غلط عقید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مانتے ہیں کہ اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ بھی ایمان سے آدمی نکل جاتا ہے، گویا ہم اللہ سے بھی زیادہ، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو حضور کا مقام بتلایا ہے ہم اس سے بھی زیادہ بتلائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ اور بولو بھائی، اللہ سے زیادہ کوئی جان سکتا ہے؟
نہیں. اللہ نے تو ہمیں بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. جو باتیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور آپ کی پاکیزہ صفات بیان نہیں فرمائی، ہم انہیں اپنی طرف سے بیان کرنے لگے، یہ جائز نہیں، حرام ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا، لا تعرفونی فوق حقی فإن اللہ تعالی اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی رسولا. مجھ کو میرے مرتبے سے نہ بڑھاؤ، حضور فرما رہے مجھ کو میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجنے سے پہلے مجھے اپنا بندہ بنا کر بھیجا. رسول تو مجھے بعد میں بنایا ہے، مگر زور سے بولو بھائی پہلے کیا بنایا ہے؟ بندہ. رسول 40 سال کی عمر مبارک کے بعد بنایا. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، ما احب ان تعرفونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ. میں نہیں پسند کرتا کہ تم مجھ کو میرے اس مرتبے سے اوپر اٹھاؤ جس پر اللہ نے مجھے رکھا ہے. حضور خود فرماتے کہ اللہ نے مجھے جس مقام پر بٹھایا ہے اس سے زیادہ مجھے اوپر نہ بڑھاؤ. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، لا تطرونی کما اطرتت النصارى عیسی ابن مریم. میری شان میں اس طرح آگے نہ بڑھو جیسے نصارہ اور عیسائی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کہا کہ ان کو خدا مان لیا یا خدا کا بیٹا مان لیا. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے آخر کیا راز کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اپنی شان اقدس میں مبالغہ کرنے سے منع کر رہے ہیں کہ مجھے نبی کے مقام سے اوپر نہ لے جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور فرماتے ہیں کہ میری شان کو بڑھانا مت، مگر یہ نہیں فرماتے کہ دیکھو میری شان کو گھٹانا مت. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ خطاب امت سے ہے، اور امت کے کسی ادنا ایمان والے کے بارے میں بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شان اقدس کو گھٹائے گا اور مقام و مرتبے کے بیان میں کمی کرے گا. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی شان کو کوئی گھٹائے گا تو نہیں، مگر اتنا نہ بڑھاؤ کہ نبی کو خدا مان لو. یہ بھی آدمی کو ایمان سے باہر کر دیتا ہے. ہاں، اس کے برخلاف اس بات کا غالب گمان تھا کہ عقیدت اور محبت کے جوش میں کہیں امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں حد سے زیادہ نہ بڑھ جائیں، جیسا کہ پچھلی امتوں میں یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا اور گمراہ ہو گئے. اور جیسے پچھلی امتوں کی محبت کے بجائے دشمنی ہو گئی، کہیں ہماری امت کے کچھ افراد بھی اسی راہ پر نہ چل پڑے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگا دی کہ مجھے نبی کے مقام ہی پر رکھو، نبی سے آگے بڑھ کر خدا کے مقام تک نہ پہنچاؤ. اور فرما دیا کہ مقام و مرتبہ اور آپ کے مبارک اوصاف اور فضائل کے بیان میں بھی غلو مت کرنا، کہ ایسا نہ بولیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خدا سمجھ لیں. بزرگوں اور دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق محبت شان اقدس میں مبالغہ کرنے سے ادا نہ ہوگا، نہ صرف زبانی دعویٰ محبت کرنے سے، کہ غلو کرنے سے بھی حضور کی محبت ظاہر نہیں ہوگی، اور زبانی محبت کے دعوے کرنے سے بھی نہیں ہوگا، بلکہ دعوے محبت کی عملی دلیل بھی ہونی چاہیے. یعنی یہ کہ ہم اپنی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اندر اتاریں، آپ کی اطاعت اپنے اندر اتاریں. آپ فرض کے پابند تھے، آپ واجبات کے پابند تھے، آپ سنتوں کے پابند تھے. یہ زندگیوں میں اتارو گے تو پھر اللہ تعالیٰ شان ہم سے راضی ہوگا، اور پھر نبی کی سچی محبت کہلائے گی. یہ جلوس نکالنے سے جو بھی پچھلے کئی زمانوں سے شروع کیا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، بیکار باتیں ہیں. باقاعدہ ایک تیسری عید شروع کر دی اسلام میں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، بے حساب خرچہ کرتے ہیں، غیر مسلم جو حرکتیں کرتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ. یہ دھندے آج مسلمان کر رہا ہے. بے پردگیاں ہو رہی، موبائل کا زمانہ، نمبر مل جاتے ہیں، زنا کاریاں ہو جاتی ہیں. گھر والے کہتے ہیں حضور کی محبت میں بچیاں نکلی اور کہاں جاتی ہیں، اللہ ہی بہتر جانے. قرآن میں فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو اور فرما برداری سے منہ نہ پھیرو. دیکھو یہ اصل چیز ہے. قرآن میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، آپ کی سنتوں پر عمل کیا، آپ نے جو فرائض واجبات بتلا اس پر عمل کیا، تو سمجھو اس نے اللہ کی مانی. تبھی جا کر کہا جائے گا کہ آپ اللہ کے ماننے والے ہیں. قرآن میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کا حکم دے دیں اس پر عمل کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے روکیں اس سے رک جاؤ.
لہذا مکمل ایمان کی علامت یہ ہے کہ ہماری ساری خواہشات، ہماری لالچیں، ہماری مرضیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو جائیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کوئی شخص اس وقت تک مسلمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی لالچیں، اس کی خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ شان ہم تمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شان ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ساتھ ساتھ آپ نے جتنے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بتلائے ہیں اللہ اس کو زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب باہر چلے جائیں۔ یہ مولانا آئے ہیں مراد آباد یو پی سے، بڑا مشہور دارالعلوم مدرسہ شاہی، جامعہ شاہی مراد آباد، اس میں 2100 طلبہ پڑھتے ہیں، 2100۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے اور ان کے خاندان کے کافی لوگ ان ادارے میں پڑھاتے ہیں، اور بہت قدیم ادارہ ہے۔ سالانہ بجٹ اس کا 3 کروڑ روپے ہے، 3 کروڑ روپے۔ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ للہ زکوٰۃ اور صدقات سے تعاون فرمائیں۔ بڑے بڑے اللہ والوں نے یہاں پڑھایا ہے، اور تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان کی جو ہے امداد فرمائیں۔ اور جمعہ کو ایک مولانا کا اعلان ہوگا، جمعہ کو، یہ مظفر نگر سے آئے، یو پی سے، آپ حضرات جمعہ میں ان کا اعلان ہوگا، ان کی بھی امداد فرماتے جائیں۔ یہ جو آئے ہیں مدرسہ شاہی مراد آباد، یہ بہت قدیم اور پرانا ادارہ ہے، ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء یہاں سے تیار ہوئے ہیں، آپ حضرات ان کو امداد کرتے جائیں۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کریں۔ میں شاید سفر میں جاؤں 3-4 ہفتہ، 3-4 ملکوں کا سفر ہے میرا، تو ہو سکتا ہے میں اگر ٹکٹ بک ہو گئی تو 3 ہفتے نہیں، اور وہ ایسا ہوگا تو اعلان کر دیں گے، واٹس ایپ پہ آ جائے گا، تو آپ نہیں آنا ہے آپ کو، اور اگر نہیں آیا تو آپ سمجھ جانا کہ میں انشاءاللہ حاضر رہوں گا۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، تیرے دین کا کام کراتے ہوئے، اور اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ پوری امت کو ہدایت عطا فرما۔ یہ عید میلاد النبی کے نام پر جلوس نکالتے ہیں، ان سب کو تو ہدایت عطا فرما، اور آئندہ سال اے اللہ ہماری بھی کمزوری ہے، آئندہ سال 1 مہینے پہلے ہمیں اس کام کو مٹانے کے لیے محنت کی توفیق عطا فرما، سنتوں کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اللہ بدعات و خرافات کو مٹانے کے لیے ہمیں محنت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو لمبی عمر عطا فرما، تندرستی کے ساتھ، اور تیرے دین کا کام کرنے کے لیے ہماری زبان اور قلم سے تو دین کا کام لے لے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ یہ درس قرآن اور درس حدیث کو اپنے جناب میں اور دربار میں محبوب و مقبول بنا دے۔ اے اللہ جو لوگ دور دراز سن رہے ہیں ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، جو یہاں بیٹھے سن رہے ہیں ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ جتنے پروگرام ہوئے ابھی عید میلاد النبی کے نام پر جو سیرت سے تعلق رکھتے تھے، بدعات سے نہیں، اللہ ان سب پروگراموں کو قبول فرما، اور لوگوں کی ہدایت کا اس کو ذریعہ بنا، ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ قیامت بہت قریب ہے، اور یہ امت اتنی جہالت میں ہے کہ اس کو دور سمجھ رہی ہے۔ اے اللہ بے حساب زلزلے شروع ہو گئے، روزانہ 300 کے قریب جھٹکے آپ زمین پر دے رہے ہیں، اور یہ امت غفلت میں سوئی ہے۔ ٹائم میں سے آپ نے برکت اٹھا لی، بغیر موسم کے بارشیں شروع ہو گئی، بے حساب ننگا پن زمین پر پھیل گیا۔ اے اللہ سگی ماں بیٹے سے شادیاں کر کے 2 بچے لے رہی اپنے سگے بیٹے سے۔ اے اللہ اتنی خرافات بڑھ گئی، انسان میں خباثت آ گئی، یہ سب علامات قیامت ہے، اور یہ امت ایک کان سے سن کر دوسرے کانوں سے نکال رہی ہے۔ اللہ اس زلزلوں میں کتنے لوگ مارے گئے، پانی کے سیلاب میں لوگوں کو آپ نے بہا دیا،
سائنس اور ٹیکنالوجی نظارہ بن کے رہ گئی، کوئی کچھ نہیں کر سکے، خود سائنس اور ٹیکنالوجی پانی میں بہہ گئی، آپ کا فیصلہ آیا تو اے اللہ آپ کی ذات کے مقام و مرتبوں کو مسلمانوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ آپ رب العالمین ہیں، سب کے مالک ہیں، نبیوں کے بھی مالک ہیں، ساری مخلوقات کے آپ رب العالمین ہیں۔ اے اللہ آپ کو رب ماننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، آپ کی طاقتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انسان بار بار قبرستان جائے تو پتہ چلے کہ بڑی بڑی پوچھ والوں کو آپ نے قبروں میں سلا دیا ہے۔ اے اللہ ان میں جتنے بھی مسلمان تھے ان سب کی مغفرت فرما۔ ابھی دبئی کا بادشاہ چلا گیا اس سال، ہمارے احمد بھائی پٹیل چلے گئے، اللہ ان کی موت سے لوگوں کو سبق لینے کی توفیق عطا فرما۔ صورت نہیں، اے اللہ پورے گجرات کے ایک اچھے سرجن ڈاکٹر ابراہیم گڑچیا چلے گئے، اے اللہ ان سب کی تو مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے غریبوں کے ساتھ جو ہمدردیاں کی تھی آپریشن میں اللہ اس کو شرف قبول عطا فرما۔ اللہ کے کتنے لوگوں کو آپریشن کر کے ان کی جانیں بچائی تھی ڈاکٹر ابراہیم صاحب گرچیا مرحوم نے، اے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کو قبر میں راحت عطا فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے بیٹیوں کو گھر والوں کو بہترین صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ بڑے بڑے ڈاکٹر جا رہے مسلمانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رہتی، جو بڑے بڑے آپریشن کرنے والے تھے، اے اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تمہارے ڈاکٹر بھی کھڑے ہوں گے تمہاری روح نکالتے ہو مگر وہ بھی تمہیں بچا نہیں پائیں گے۔ اے اللہ ان لوگوں کی موت سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما۔ قبرستان جانے سے آدمی کو آخرت کا فکر پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ پیر اور جمعرات 2 دن ضرور تشریف لے جاتے تھے قبرستان۔ اللہ یہ امت کو بھی تو توفیق عطا فرما، ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یقین امت کا بہت کمزور ہے، جنت اور آخرت کا یقین بہت کمزور ہے، آپ ان کو مضبوط بنا دیں۔ اے اللہ امت کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دین اولادوں میں نہیں ہوگا تو یہ اولادیں ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ اے اللہ بے شمار لڑکیوں نے اسلام چھوڑ دیا کالج یونیورسٹیوں میں، اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ماں باپ نے ان بچوں کو انگلش تعلیم تو دی، بچپن سے انگلش میڈیم میں ڈالا، ہندی میڈیم میں ڈالا، گجراتی میڈیم میں ڈالا، مگر ان کو مدرسوں میں دین نہیں پڑھایا تو یہ بچیاں غیر مسلم بن گئی۔ اللہ انہیں دوبارہ ایمان کی توفیق عطا فرما۔ ان کے پاس ایمان کی چاشنی ہوتی تو اللہ ان کو جو لڑکے ان کے کانٹیکٹ میں آئے کم از کم ان کو کلمہ پڑھا دیتی تو 8 لاکھ سے قریب آدمی ایمان میں داخل ہو جاتے، مگر یہ تو الٹا ہوا کہ یہ مسلم لڑکیوں نے پورے انڈیا میں ایمان چھوڑ رہی۔ اب بھی مسلمانوں کو اپنی بیٹیوں کو لڑکیوں کے مدرسے میں جو قرآن و حدیث کی تعلیم دنیا کی تعلیم سے افضل ہے اور پاورفل ہے کہ سائنس والوں کو قبول کرنا پڑتا ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم نمبر 1 تعلیم ہے، مگر یہ امت اتنی جاہل ہے کہ سائنس والوں کو بھی پڑھتے نہیں، ان کو دنیا کی دولت میں اتنا رس بس گئے ہیں کہ سائنس والے یہ کہہ رہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم نمبر 1 تعلیم ہے، مگر یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اپنی اولادیں ان کی اولادیں ایمان چھوڑ رہی۔ اے اللہ انہیں دوبارہ ایمان کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس لیے ہم پوری دنیا میں اعلان لگا رہے ہیں کہ دنیا کے ساتھ دینی تعلیم بے حد ضروری ہے، ورنہ تمہاری اولادیں ہاتھوں سے نکل جائے گی اور آج نکل رہی۔ امت کو صحیح ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے جتنے ادارے کام کر رہے ہیں، مدارس، مکاتب، دارالعلوم، خانقاہ، اے اللہ تبلیغی جماعت، اللہ ان سب کی آبیاری فرما، ان کی غیب سے مدد نازل فرما، امت کو ان کے کام لگنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گھر گھر تعلیم زندہ ہو جائے، مستورات میں، گھر کے مرد اور عورتوں میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، امت کو اس کی توفیق عطا فرما۔ مسجد وار جماعتوں میں لوگوں کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، تیری راہ میں نکل کر دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، خانقاہوں کے بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اپنے دل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اور علماء حق کی کتابیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، جتنے مرحوم ہو چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔
غریب ہو یا مالدار، سب کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ سب مرحومین کو قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، خاص کر ہمارے ماں باپ جنہوں نے بڑی تکلیفوں سے ہم لوگوں کو پالا ہے۔ اللہ ان ماں باپ کی مکمل مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ خاص کر میری والدہ جو پچھلے رمضان میں انتقال کر گئی، اللہ اس بیوہ عورت نے مجھ پر بڑی محنت کی ہے، رات کو 4 بجے اٹھا کر مجھے قرآن سنتی تھی۔ اے اللہ اس بیوہ عورت کی بخشش فرما، ان سے آپ راضی ہو جائیں، اس کی محنت ہوئی آپ کے فضل و کرم کے بعد، تو آج میں امت کو 2 باتیں بتلا رہا ہوں۔ ابھی جتنے ملکوں کا سفر ہے اللہ اس میں بھی جان ڈال دے، امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے سینے کو کھول دے تیرے اسلام کے لیے، اور امت جاگ جائے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ اے اللہ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، قیامت جتنی قریب ہے اتنا امت دور مان رہی ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے امت کو قیامت جلدی سمجھ کر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ امت کی اتنی جہالت ہے، قیامت جتنے برس باقی ہے، اگر موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، وہ تو کبھی بھی آ سکتی ہے، اس سے بھی امت غفلت میں ہے۔ ہر حال میں آخرت کی فکر ضروری، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، آپ کے پاک ناموں کے طفیل قبول فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔